السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ خیریت؟ ٹھیک ٹھاک؟ خوش مزے میں؟ طبیعت ٹھیک؟ آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ بندہ جو ہے وہ بس تھک گیا، دل بھر گیا، بہت ویڈیو بنا لی، جذبہ تھا، شوق تھا، بس خط سب ٹھنڈا پڑ گیا۔ اور آپ کا یہ سوچنا اور یہ گمان رکھنا یہ بھی جائز بنتا ہے، اس لیے کہ تقریباً 12-13 دن ہو گئے، 14 دن ہو گئے میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کری۔ اب اس کی لوگوں کو تو یہ بات معلوم نہیں، جو لوگ میرے سے وابستہ ہیں، جو مجھے فون وغیرہ کر لیتے ہیں، انہوں نے تو مجھ سے پوچھا، لیکن جو لوگ میرے سے وابستہ نہیں ہیں، جو لاکھوں میرے سبسکرائبر، ہزاروں میں جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور جو مجھ سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں، اور جو مجھ سے جو ہے وہ دشمنیاں رکھنے والے لوگ ہیں، وہ سب پریشان تو ہوں گے کہ بندہ گیا کدھر، غائب کدھر ہو گیا ایک دم۔ تو تھوڑا صبر، تھوڑا صبر، بتاتا ہوں، سب بتاؤں گا۔ تو بھائی ہوا یہ کہ میں جو ہے وہ تقریباً کافی عرصے سے میرے پاؤں میں، گھٹنے میں درد محسوس ہو رہا تھا، اور میں اپنی جوانی کے اندر اس کو برداشت کر رہا تھا اور چل رہا تھا، لیکن اب اچانک اتنا زور سے درد ہو گیا کہ مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ ایک بات تو یہ ہوئی، اور ایک بات یہ ہوئی کہ میں اپنی ایک آفس کے کام سے خانوزئی گیا، تو وہاں واپسی پہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے میری طبیعت خراب ہو گئی۔ تو کیسے خراب ہوئی یہ دیکھو آپ۔ آنی جاؤ، اجازت دے دو یار، وہ وہیں رہے، یہاں دوسری تو یوں جو ہے وہ گاڑی چلاتے چلاتے آپ نے دیکھا، تصویر میں تو پتہ چل رہا ہوگا کہ میں لیٹا ہوا ہوں سیٹ پیچھے کر کے، لیکن گاڑی چلاتے چلاتے ایک دم جو ہے مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ رہا ہے، مجھے بہت پسینے آنے شروع ہو گئے، پورے جسم پہ پسینے آنے شروع ہو گئے۔ تو میں نے گاڑی سائڈ پہ روک دی، اور سائڈ پہ روکنے کے بعد ساتھی میرے ساتھ تھے، وہ پانی وانی لینے گئے، جوس وغیرہ لینے گئے، اور اتنی دیر میں بے ہوش ہو گیا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد پھر جب مجھے ہوش آیا تو پتہ چلا کہ بھئی کیا سین ہو گیا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ بہرحال کوئی کہہ رہا تھا کہ شوگر لو ہو گئی ہے، کوئی کہہ رہا تھا بلڈ پریشر لو ہو گیا ہے، اور مجھے اللہ کا شکر ہے یہ دونوں بیماریاں تھیں نہیں، اس لیے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو اس کے بعد پھر اگلے دن سب نے زور لگا کے اور زبردستی کر کے مجھے بولا کہ بھئی آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور وہاں جا کے اپنا سارے ٹیسٹ کرواؤ۔ تو پھر میں ڈاکٹر کے پاس گیا، دیکھو آپ اس کی تصویریں بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے چونکہ خون کے بھی 3-4 ٹیسٹ دے دیے تھے، تو وہ خون کے ٹیسٹ بھی کروائے، وہ بھی آپ دیکھو۔ تو اس کی ٹیسٹ کی رپورٹ تو پھر آ گئی، اللہ کا شکر ہے، سارے ٹیسٹ بقول ڈاکٹر صاحب کے سب صحیح ہیں، سارے نارمل ہیں، صرف شوگر تھوڑی سی بڑی ہوئی ان کو محسوس ہوئی، تو اس کے لیے انہوں نے ٹیبلیٹس دے دی ہیں، اور ان کا 14 دن کے بعد آ کے پھر ایک ٹیسٹ انہوں نے لکھ دیا ہے کہ یہ ٹیسٹ کروا لینا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر مجھے اپنے ٹانگوں کا مسئلہ ہوا، یار میں تو چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گیا ہوں۔ پھر میں نے اپنا علاج کروایا، اور پھر میں نے حجامہ کروایا، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ پھر کیا ہوا۔ ہاں بھائی، تو یہاں میں اپنے علاج کے لیے آیا ہوں، حجامہ کروانے کے لیے۔ یہ مولوی صاحب ہیں، حجامہ کرتے ہیں، تو اب یہ حجامے کی تیاری کر رہے ہیں، تو میں بھی بس تیار ہوں۔ یہ کپ ہے اس کا، یہ کپ ایسے کر کے لگے گا، چھوٹے سائز کے کپ، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر پھر یہ پریشر کیسے آتا ہے؟ یہ کیا طریقہ ہوتا ہے جو آپ لگاؤ، لگ جائے گا تو یہ پریشر اچھا ہے، اس کے بعد اس کو پھر اس سے کسا جاتا ہے، ہاں یہ کر کے ایسے اس کو کھینچتا ہے۔ چلو جب آپ یہ لگاؤ گے تو پتہ چلے گا۔ کپ لگنا شروع ہو رہا ہے، اور یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ میں آپ کو قریب سے دکھا رہا ہوں۔ یہ ہمارے مولوی صاحب جو ہے وہ
اس کو پمپ کرتے جا رہے ہیں. اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا اس میں یہ ٹائٹ ہو گیا ہے بالکل, اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں پر کوئی چیز ٹائٹ کر کے اس کو لگا دی ہے, باقاعدہ محسوس ہو رہا ہے. بلکہ اب تو مجھے جو ہے وہ تھوڑی سی جلن بھی محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے. ناظم صاحب, یہ جو ابھی آپ نے کپ لگایا ہے نا, یہ کپ خود ہی نکلیں گے یا آپ خود نکالو گے ان کو؟ نہیں, کپ تو ابھی لگا دیا ہے. اس جگہ پہ جو لگ گئی ہے نا جی, یہ آس پاس کی جو نقصان دہ خون ہوتا ہے وہ ابھی اسی جگہ پہ سارا جمع ہو جاتا ہے. اچھا, اس کے بعد کپ ہم نکال کے پھر بلیڈ کے ذریعے دوبارہ اسی طرح پمپ کر کے وہ خون سارا نکال دیتے ہیں. پمپ کی ذریعے جب وہ خون نکل جاتے ہیں تو بندے کو آرام آ جاتا ہے. اچھا, نہیں یہ جو آپ نے ابھی یہ لگایا ہے, اب آپ اس کے بعد اس کو نکالو گے اس کپ کو, یہ 3 منٹ تک لگا رہتا ہے. ٹھیک ہے. نہیں, میں آپ میرا سوال سن لو کہ آپ یہ جو کپ آپ نے لگا دیا, اب آپ اس کو 3 منٹ کے بعد نکال دو گے, اس کے بعد پھر آپ اس کے اندر کٹ مارو گے, بلیڈ کے ذریعے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ کپ لگے گا. اچھا دوبارہ پمپ کرے گا وہ خون نکال. اچھا, پھر دوبارہ جو خون نکلے گا وہ پمپ جب یہ لگے گا کپ اس سے نکلے گا, ویسے کٹ مارنے سے نہیں نکلے گا. اچھا, لیکن جب یہ ہو جائے گا تو پھر اس کپ جو ہے وہ اس کو کھینچ لے گا خون کو. عجیب, یعنی پھر دوبارہ سے یہ اذیت مجھے برداشت کرنا پڑے گی. اب یہ کاروائی شروع ہو رہی ہے. اب میں دیکھوں نہ دیکھوں یہ مجھے ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا, کیونکہ ابھی جو ہے وہ کٹ لگنے کا مرحلہ ہے. اب مجھے یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ کیسے لگے گا, کیا سلسلہ ہوگا, لیکن بہرحال کٹ لگ رہے ہیں. اور مجھے اتنا تو احساس ہو رہا ہے کہ ہاتھ چل رہا ہے, انگلیاں چل رہی ہیں, لیکن کیا ہو رہا ہے یہ میں بعد میں خود ویڈیو میں دیکھوں گا. ایسے مجھ سے فی الحال دیکھا نہیں جا, حالانکہ میں بہادر انسان ہوں, لیکن پھر بھی آدمی اپنا خون نکلتے ہوئے ذرا نہیں دیکھتا. یہ کپ لگ نہیں رہا, تھوڑا سا ڈھیلا پڑ رہا ہے. دیکھیے اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ کپ لگ جائے گا, اس کے بعد پھر اس میں خون آنا شروع ہوگا. اچھا, مجھے الحمدللہ تکلیف نہیں محسوس ہوئی. وہ جو آپ نے وہ لگایا نا کریم جو لگائی, اس سے وہ جگہ سن ہو گئی. مجھے یہ تو پتہ چلتا رہا کہ ہاں یہاں کوئی چیز چل رہی ہے, لیکن وہ جو ایک بلیڈ کی تکلیف ہوتی ہے کہ بلیڈ انسان کے جسم میں لگتا ہے تو باقاعدہ تکلیف ہوگی. ذرا سا ہاتھ کٹ جاتا ہے چوری سے تو تکلیف ہوتی ہے, لیکن وہ سن ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں چلا بالکل. اچھا, خون بھی زیادہ نہیں نکل رہا اس لیے کہ خون شاید خشک ہو گیا ہے میرا. میں چونکہ وہ کھاتا ہوں چھالیاں وغیرہ, تو چھالیاں نے خون کو خشک کر دیا. یہ یوں کہتے ہیں نا بڑے لوگ, تیرا تو خون سفید ہو گیا, تو میرا خیال ہے یہ وہ سلسلہ ہے کہ وہ میرا خون سفید ہو گیا اس لیے نکل ہی نہیں رہا ہے. یہ تو بات شروع کیا ہے جی. اب یہ جو ہے اس کا ہم نکال رہے ہیں, اور یہ اس میں اچھا یہ کہتے ہیں لوگ کہ اس کے کرنے کے بعد آدمی کو نہا لینا چاہیے. نہانا ہے کیا ضروری؟ جو کمر سر وغیرہ پہ لگا کے نا, اس کے لیے آدھے گھنٹے کے بعد نہانا چاہیے سنت عمل. اچھا, وہ سنت عمل ہے, اس وجہ سے سنت کی نیت. اب یہاں جو جیسے یہاں لگایا ہے وہاں لگایا ہے, اس کو صرف دھونے کے تو پاک ہو جائے گا, اس کے دھونے کا ہوگا. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں, وہ نہانے کے جو آتا ہے وہ سنت عمل کی وجہ سے آتا ہے کہ حجامے کے بعد جو ہے وہ نہانا سنت ہے. اب ادھر کا نکلے گا تو اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا خون جمع ہوا ہے. یہ خون بہت گاڑھا ہے یار, یہ تو لوتھڑے کے لوتھڑے نکلے ہیں. یہ مسئلہ آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ گاڑھا ہے خون, لوتھڑے نکل رہے ہیں. عجیب یار, اتنا گاڑھا کیسے ہے؟ گاڑھا ہو جاتا ہے, یہ گاڑھا ہو جاتا ہے. انسانوں کا خون عمر کی وجہ سے گاڑھا ہو جاتا ہے. عمر کے ساتھ ساتھ گاڑھا ہو جاتا ہے. اچھا,
جو اکثر لوگوں کو جو برین ہیمریج یا ایسا ہوتا ہے وہ اس خون کے گاڑے ہونے کی وجہ گاڑے سے ہونے کی وجہ سے. ارے یار تو مجھے جو یہ بے ہوشی طاری ہوئی اس وجہ سے تو نہیں ہوئی کہ خون گاڑا تھا اور اسی وجہ سے دماغ میں نہیں رک گیا جانے سے. جی ہاں جی ہاں جی یہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. یہ بھی سامنے نظر آتا ہے. یہ سامنے اوفو یہ تو کوئی تو باقاعدہ لوتھڑے ہیں یار. اچھا یہی اگر پتلا ہو نا جو آپ کہہ رہے ہو جی ہاں جی تو یہ فل بھرا ہوا ہو بھر جاتا ہے. یہ کب یہ تو چھوٹا کب تک نہیں یہ جو خون نکلا ہے نا جی. یہ بھی اگر اس کو پتلا کر دو تو یہ بھر گیا بھر ہے. جاتا ہے. یہ پھر بھر جاتا ہے نکلا تو فل ہے بالکل. جتنا لیکن یہ نکلنا کہ تھا اتنا صحیح نکلا ہے جی ہاں. لیکن گاڑا ہے تو یہ ذرا تھوڑا سا ایک ٹینشن والی بات. اچھا اس کے لیے ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ ڈسپرین کی گولیاں کھانی چاہیے جی ہاں. وہ بھی خون کو پتلا میدے کے کرتی لیے ہے. نقصان دہ. اچھا میدے کے میدے لیے کو نقصان دیتا ہے. بس لہسن ایسا چیز لہسن ایسی چیز ہے کہ جو فائدہ دیتی ہے میدے کو نقصان بھی نہیں دیتا ہے اور کام بھی کر دیتی ہے. یہ دیکھو یہ تو عجیب یہ تو پورا لوتھڑا نہیں ہوتا جیسے. واقعی یار یہ تو اچھا ہوا پر وقت ہم نے یہ کام کر لیا تو ہمیں یہ چیز نظر آ گئی ورنہ تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہمیں پتہ بھی نہ چلتا اور ہم اپنی چکر بازیوں میں لگے رہتے. یہ ٹیسٹ کرو وہ کرو یہ ٹیسٹ کرو وہ ٹیسٹ کرو. یہ تو اللہ پاک نے حجامہ کی برکت سے دیکھو ایک چیز سامنے بالکل لے کر آ گئے. مفتی صاحب یہ جو کٹ آپ نے لگایا دھونے سے بھی وہ تکلیف نہیں دیں گی؟ نہیں آدھے گھنٹے کے بعد دھونے سے کوئی دقت نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے کٹ ہیں مجھے ابھی تکلیف نہیں دے رہے. دیکھو صحیح ہو گیا. اور یہ وہ باریک پاؤڈر ہے جو زخم کو صحیح کرتا ہے. تو یہ زخم ہوتا ہی نہیں بس ٹھیک ہو. ہاں یہ دیکھو سنت عمل ہے نا. سنت عمل کے اندر اللہ پاک خود بخود ایسا شفا ڈال دیتا ہے ایسا طریقہ ڈال دیتا ہے کہ آدمی کو حالانکہ کتنے کٹ لگائے انہوں نے اگر دیکھے جائے بہت زیادہ کٹ ہمارے نظر آ گئے. 25-30 ہاں لیکن آپ دیکھو کہیں پر بھی یہ محسوس نہیں ہو رہا. یہ ایک دو جگہ صرف لگ رہا ہے کہ ہاں یہ کٹ ہے باقی کہیں بھی محسوس نہیں ہو رہا. چلو الحمدللہ ہم جو ہے وہ اپنے حجامہ سے فارغ ہو گئے ہیں. الحمدللہ یہ کام آج ہمارا ہو گیا اور اس کی برکت سے ایک ہی چیز یہ سامنے آ گئی کہ مولانا جو کہ حکیم ہے انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ آپ کا خون گاڑھا بہت ہے اور یہ عمر کے بڑھنے کے ساتھ اس کا گاڑھا ہونا اتنا مناسب نہیں ہے. اس کو پتلا کرنا چاہیے اور اس کے لیے انہوں نے علاج بھی بتا دیا کہ آپ روزانہ ایک لہسن کافی ہے. ایک لہسن جو وہ ایک لہسن کی جو وہ ایک وہ آتی ہے کیا کہیں گے اس کو تو بس وہ آپ نگل لو ہلکے نیم گرم پانی کے ساتھ 15 دن تک یہ کام کر لو انشاءاللہ تعالیٰ صحیح ہو جائے گا. پھر میں ایسا کروں گا کہ 15 دن کے بعد ایک دفعہ پھر آ کے کرواؤں گا. اس سے پتہ چل جائے گا کہ ہاں اب خون کی کیا کیفیت ہے. یہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. تو چلیں پھر آگے آپ کو دیگر چیزیں بھی پھر بتاتے ہیں کہ یہ ہم نے کیوں کروایا یہ یہاں تک ہم کیوں پہنچے. اس سے پہلے ہم نے اپنا کیا کیا علاج کروایا یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اسی ویڈیو کے اندر. یار یہ تو ماشاءاللہ فرق پڑ گیا ہے ورنہ کل سے میں ایسے چڑھ رہا تھا یوں کر کے ایسے ایک ٹانگ یوں ایسے رکھتا تھا پھر یہ ٹانگ اٹھاتا تھا. ابھی جو ہے وہ میں یوں کر کے بھی چل رہا ہوں تو چلا جا رہا ہے مجھ سے. اس کا مطلب فائدہ ہوا ہے لیکن میں پھر بھی احتیاط کرتا ہوں ایک دم جذباتی نہیں ہو جاتا ورنہ ایسا نہ ہو کہ مسئلہ ہو جائے. ٹھیک ہے ایسے ہی چلتا ہوں جیسے چلتا تھا کیونکہ یوں چلنے میں ایسا نہ ہو مسئلہ ہو جائے دوبارہ سے زور پڑ جائے. ابھی تو حجامہ کروا کر آیا ہوں اس لیے. تو یہ پوری میں نے آپ کو اپنی بیماری کی جو ولاگ اتنے دن سے نہیں آ رہے تھے 8-10 دن سے 12 دن سے بلکہ 13-14 دن بلکہ ہو جائیں گے یہ ولاگ جب ڈلے گا تو صرف اس کی یہی وجہ تھی کہ بیماری چل رہی تھی تو اس وجہ سے بالکل بھی کوئی ہمت نہیں ہو رہی تھی. تو بس اب میں نے انشاءاللہ اپنا آپ کو پورا دکھا دیا کہ کس وجہ سے ولاگ نہیں ڈل رہے تھے. اور میں یہ کرسی رکھی ہوئی ہے. آج کل مجھے ساتھیوں نے جو مجھ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے مجھے مشورہ بھی دیا کہ بیٹھ کے نماز پڑھ لو کچھ دن. حالانکہ مجھے پسند نہیں ہے بیٹھ کے نماز پڑھنا یا اس طرح سے کرسی پہ بیٹھنا لیکن بہرحال ایک دن سے کل سے میں نے یہ شروع کیا ہے اور 1-2 دن اور بس کروں گا. اور جیسے ہی بس میں سیٹ ہو گیا کیونکہ طیات میں بیٹھنے میں تھوڑی سی مجھے دقت ہوتی ہے اس میں بیٹھا نہیں جاتا
تو پنجوں کے بل مجھے کھڑا ہونا پڑتا ہے، لیکن بہرحال انشاءاللہ تو بس آپ لوگ دعاؤں میں اپنی یاد رکھیں. انشاءاللہ اب دوبارہ سے ولاگ آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ضرور انتظار میں ہوں گے میرے ولاگس کے. تو بس یہ ولاگ دیکھیں اور اگلے ولاگ کے لیے آپ لوگ میرے لیے دعا کریں. پھر آپ سے ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اپنا بھی خیال رکھیں، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں، ہم بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اور دعا کریں کہ پاکستان سیمی فائنل تک پہنچ جائے، کسی بھی طریقے سے پہنچے لیکن پہنچ جائے. السلام علیکم.